اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مومن ہوتا کون ہے؟ ہم مومن کہتے کسے ہیں، سمجھتے کسے ہیں؟ حضرت علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک بات نقل کرتے فرماتے ہیں کہ کپڑا ہے، اسے پاک کرنا ہے، اسے پاک کرنے کے دو طریقے۔ کپڑے کو پاک کرنے کے دو طریقے، کپڑا ناپاک ہو گیا، اسے صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، یا اسے پانی میں ڈال دیا جائے۔ پانی میں ڈال کے نکالیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ کپڑا ہے، پانی کو اس کے اوپر ڈال دیں، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ آپ کپڑا لے کے ایک بالٹی میں پانی لے لیں، کپڑا بھی رکھ دیں، بالٹی اس کے پاس رکھ دیں، گھنٹہ 2 گھنٹے، دن 2 دن، مہینہ 2 مہینے، سال گزر جائے، کپڑا الگ پڑا ہے، پانی الگ پڑا ہے، کیا کپڑا پاک ہوگا؟ نہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے، یا پانی میں کپڑا ڈال دیں یا پانی کو کپڑے کے اوپر ڈال دیں، پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ فرمایا یہ دل ہے، اسے پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کوئی بندہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 2 مرتبہ پڑھے، 10 مرتبہ پڑھے، 50 مرتبہ پڑھے، لاکھوں مرتبہ پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ لکھتے ہیں، ہاں کوئی ایک مرتبہ زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جیسے ہی نبی کا نام زبان پہ آتا ہے، اگر 100 سال کا شرک ہے، 100 سال کا کفر ہے، گناہوں کی نحوست ہے، اللہ ایک مرتبہ نبی کے نام کے صدقے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ نام مصطفیٰ کے صدقے سارا شرک دھل جاتا ہے۔ ایمان والے اپنے مقدر پہ ناز کر، اور تو نام مصطفیٰ کے نعرے لگاتا ہے، اور اب تجھے کر جانے سے پہلے پاک و صاف کر لیا کرتا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو۔ متقی کون ہوتا ہے؟ علماء نے بڑی باتیں لکھی، بہت کچھ لکھا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک متقی کی تعریف لکھتے ہیں، فرمایا المتقی من سلک سبیل المصطفیٰ ونبذ الدنیا وراء الکفا وکلف نفسہ الاخلاص والوفا۔ فرمایا متقی وہ ہوا کرتا ہے جو آنکھیں بند کر کے ان راستوں پہ چلتا ہے اور جہاں پہ آمینہ کے لال چلتے ہوئے گئے ہیں، اس کی نگاہ اٹھتی ہے، نبی کے نقش قدم پہ جایا کرتی ہے۔ اور متقی وہ ہے اور جس کی جب بھی نگاہ اٹھتی ہے، نبی کے نقش قدم پہ آتی ہے۔ اللہ اس نقش قدم کے صدقے زندگی کی عبادتیں بھی قبول کرتا ہے۔ ایمان بھی آ گیا، بندہ مومن بھی ہو گیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، ایمان باللہ بھی ہے، ایمان بالرسالت بھی ہے۔ اس کے بعد تقویٰ بھی آ گیا، اس تقویٰ میں نماز بھی آ گئی، اس تقویٰ میں روزے بھی آ گئے، اس تقویٰ میں حج بھی آ گیا، اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، عبادات بھی آ گئی، رب کی مناجات بھی آ گئی۔ بندہ سر سے لے کر پاؤں تک نیک ہے، سر سے لے کر پاؤں تک متقی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اب میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایمان پہلے، اس کے بعد تقویٰ۔ اللہ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اب میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر ایمان میں رسالت نہ ہو تو تقویٰ کا کوئی اعتبار نہیں، نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں، ایمان میں رسالت نہیں ہے، نبی پر ایمان نہیں ہے، کسی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں، سجدے قبول نہیں ہے۔ بندہ ایمان بھی لے آیا، پھر اس کے بعد تقویٰ بھی آ گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اب میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ یا اللہ ایمان تو تقویٰ سے پہلے آ گیا، اب کون سا ایمان ہے؟ ایمان تقویٰ سے پہلے، اب دوبارہ کس ایمان کا حکم ہے، کس چیز کا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَآمِنُوا
پر ایمان لاؤ. اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھیے. علماء کرام فرماتے ہیں آپ بلب لینے چلے جائیے, گھر میں روشنی کے لیے بلب لینے چلے جائیے. رات تاریکی ہے, بلب چاہیے ہمیں روشنی کے لیے. بازار میں بلب ملتے ہیں, آج کل ذرا کم ہے, استعمال میں کم آتے ہیں, جس کی اندر نظر آتا ہے. وہ بلب ہے پیلے رنگ کی روشنی والا. پہلے عموماً چلتے تھے, اب ذرا گاؤں دیہات میں چلتے ہیں, شہروں میں عموماً نہیں ہے. جس کو ہم اپنی زبان میں 60 واٹ کا 100 واٹ کا بلب کیا کہتے ہیں. جی جی. اس کے اندر نظر آتا ہے, 2 تارے ہیں, ایک تیسری تار اس کے ساتھ ملی ہوئی اس بلب کے اندر. دکاندار کے پاس گئے, جا کے پیسے دیے, اس نے بلب دیا, بلب نکالا, اسے نکال کے دیکھتے ہیں, اس بلب کو نکال کے دیکھتے ہیں, اندر نظر آتا ہے, بلب کے اندر نظر آتا ہے 2 تارے, تیسری تار ان سے ملی ہوئی. اگر تو تاریں جڑی ہیں, اس بلب کے پیسے دے کے خرید کے لے آتے ہیں کہ یہ بلب ہمارے گھر کو روشن کرے گا, یہ بلب ہمارے گھر کو روشن کرے گا. لیکن اگر تاریں ٹوٹی ہیں, پھر اس بلب کو خریدتے نہیں, ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے. یہ فیوز ہے, یہ کسی کام کا نہیں, یہ روشنی نہیں دے گا. یہ تو وہ بلب ہے جس کے اندر نظر آتا ہے. آج کل بات سمجھنی ذرا آسان ہے. یہ جو انرجی سیور لگے ہیں وائٹ کلر کے, سفید رنگ کے, اس بلب کے اندر نظر نہیں آتا. اندر کیا دکھائی نہیں دیتا. اب بلب لینا ہے, دکاندار سے کرتے کیا, اسے پیسے دیے, پیسے دے کے اسے کہتے ہیں ایسے نہیں, اس بلب کو چیک کرواؤ. وہ دکاندار بلب کو پکڑ کے ہولڈر پہ لگا کے بجلی کا سوئچ آن کر دیتا ہے. اگر تو بجلی کا سوئچ آن کرنے سے وہ بلب روشن ہو جائے, وہ نور دے, وہ جگمگ کر کے اسے خرید کے گھر لے آتے ہیں, یہ روشنی دے گا. لیکن اگر بجلی کے ہولڈر پہ لگا کے سوئچ بھی آن کیا بجلی کا, اس بلب کی روشنی نہیں ہوئی, اس کے اندر کوئی لائٹ نہیں, کوئی نور نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں, ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. ایمان والوں, بات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے, ذرا ذہن میں رکھیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, رب کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو. متقی کون ہے؟ جو سر سے لے کر پاؤں تک دین کے لباسے میں نظر آتا ہے, نمازیں پڑھتا نظر آتا ہے, روزے رکھتا نظر آتا ہے, شریعت کا پابند نظر آتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے وآمنوا برسولہ, ہر تقوی والے کا اعتبار نہ کرنا, ہر تقوی والے کے پیچھے نہ چلنا, ہر جبہ اور دستار والے کو نہ دیکھنا, ہر ایک کے پیچھے نہیں چلا کرتے. ایمان والوں کہے کیا, اللہ فرماتا ہے وآمنوا برسولہ, اس طرح متقی کو پکڑو, پکڑ کے نبی کی محبت کے ہولڈر پہ لگا کے ایک مرتبہ نام مصطفیٰ کا سوئچ آن کرو, نبی کے ذکر کا سوئچ آن کرو. اگر نام مصطفیٰ سن کر اس متقی کا, اس جبہ اور دستار والے کا چہرہ روشن ہو جائے, سمجھ لینا یہ قبر بھی روشن کرے گا, یہ میدان محشر بھی منور کرے گا. لیکن کوئی سر سے لے کر پاؤں تک دین کے لباسے میں مبوس, دستار بھی سر پہ, جبہ بھی پہنا ہوا, اور نمازیں بھی پڑھاتا ہے, جمعے کا امام بھی ہے, وہ حج بھی پڑھا رہا ہے, اور جو کچھ کرتا رہے, نبی کی محبت کی وجہ سے اس کے چہرے پہ روشنی نہ آئے, اس کے پیچھے نہیں چلا کرتے. اور داتا بھی چہرے کے پیچھے ایسے نہیں چلایا جاتا. اور وجہ کیا ہے, جب نام مصطفیٰ لیا جاتا تھا, اور داتا بھی چہرے کا چہرہ جگمگ کر رہا تھا. نبی کے نام سے رونق آیا کرتی تھی. اور یہ بغداد کے تاجدار عبد القادر جیلانی کا نام دنیا ایسے نہیں لیتی, اور نبی کے نام پہ قربان ہو جاتے تھے. اللہ انہیں کائنات سے مرتبے اور بلندیاں عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو متقی بن جاؤ, تقوی اختیار کرو. اور تقوی رب کی بارگاہ میں کون سا قبول ہے, تقوی قبول کون سا ہوگا, وآمنوا برسولہ. اب تقوی کے بعد آ جاؤ
نبی کی محبت میں آ جاؤ، مصطفیٰ کی محبت دل میں بٹھاؤ، نبی سے پیار کرو، اور جو نبی سے بن جاتا ہے، نبی سے تعلق جس کا ہو جاتا ہے، پھر وہ جس راستے سے گزر جاتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے بھی نظر آیا کرتے ہیں۔ نبی کا غلام جس جگہ پہ قدم رکھ لیتا ہے وہاں پر رب کی رحمتوں کی بارش نظر آ جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، میرے نبی سے محبت کرو۔ اس کا انعام کیا ہوگا؟ یُؤْتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِن رَحْمَۃٍ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 کفل عطا کرے گا۔ رب اپنی رحمت کے 2 کفل عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا رب کی رحمت کا 1 کفل کتنا بڑا ہے؟ فرمایا جتنا احد پہاڑ بڑا ہے اتنا اللہ کی رحمت کا 1 کفل ہے۔ اس کریم اللہ کی رحمت کا 1 ذرہ نسلوں کو سنوارنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایمان والے تو نبی سے محبت تو کر کے دیکھ صحیح، رب کی اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، بندے کی جولی چھوٹی ہے، اللہ کی عطا کہیں بڑی نظر آتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی رحمت کے 2 کفل، 1 کفل تمہیں دنیا میں کافی ہو جائے گا، دوسرا کفل آخرت میں کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 1 کفل تمہاری دنیا بہتر کر دے گا، دوسرا کفل آخرت کے میدان میں کام آ جائے گا۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 کفل دے گا۔ پھر بات رب کی رحمت تک نہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تمہارے لیے ایسا نور پیدا کر دے گا جس کی روشنی میں تم سفر طے کرو۔ سبحان اللہ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ ایسا نور دے گا جس کی روشنی میں تم سفر طے کرو گے۔ نور اللہ دیتا ہے، دیتا نبی کی غلامی کے صدقے میں ہے، ہر کسی کو نہیں ملا کرتا، دیتا اللہ آمینہ کے لال کے قدموں کے صدقے ہے، اس نبی کے در سے رب وار کے دیا کرتا ہے۔ ایمان والے تو در مصطفیٰ سے لو لگا کے دیکھ صحیح، رب تجھے اتنا کچھ عطا کرے گا بڑے بڑے تاجداروں کو وہ نہیں ملا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے امام یہ سبق سکھا گئے کہ آؤ اس نبی کے در سے وابستہ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ایمان والے تو آ نبی کا بن کے تو دیکھ صحیح، رب ایسا نور دے گا جو بڑے بڑے شہنشاہوں کو نصیب نہیں ہے، وہ نور جو اللہ نبی کے غلاموں کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ رات کی تاریکی میں سفر کریں، آج کل تو حالات بدل گئے، آسانی ہو گئی۔ ان بزرگوں سے جن کے بال سفید ہیں ان سے پوچھئے ذرا، اپنے بزرگوں سے، آج سے 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے سفر کرتے تھے، گاڑیاں نہیں تھی۔ اگر پیدل سفر ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک آدمی کے پاس لالٹین ہے، یا کسی کے پاس اس دور میں وہ جدید کو ٹارچ وغیرہ تھی، سیل ڈال کے اسے چلاتے تھے۔ سفر کرنے والے 2 اور مل گئے، 4 لوگ اور مل گئے، ایک آدمی کے پاس روشنی ہے، سب کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ جی جی، روشنی انتظام ایک آدمی کے پاس، نور سفر کے لیے ایک بندے کے پاس، جو ساتھ ملتا جاتا ہے رب اس کا سفر بھی آسان کر دیتا ہے۔ امام الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے، یہ نور اللہ دیتا ہے۔ نور کیسے دیتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرماتے، بازار میں بیٹھے ہوئے، گرمی کا موسم، آپ نے باریک کپڑے کا کرتا پہنا ہوا، اب باریک کرتا ہو اس کے اندر نظر آتا ہے، حضرت علی کے جسم پہ کرتا ہے، نظر آ رہا تھا۔ آپ کی جیب میں اس وقت کچھ نہیں، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی سکہ، کوئی درہم کی نام نہیں ہے اس وقت۔ ایک سائل مانگنے والا آ گیا، بازار میں آیا، چند کافر یہودی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا موقع اچھا ہے، آج علی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ سائل ان کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا مجھے کچھ دیجیے۔ وہ کہنے لگے جاؤ، وہ مسلمانوں کے بڑے امام بیٹھے ہیں، وہ مسلمانوں کا روحانی پیشوا بیٹھے، جاؤ ان سے جا کے مانگو، اور جو ان کے پاس جاتا ہے کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کے پاس وہ سائل آیا، شیر خدا کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا
کے نام پہ کچھ کیجیے. اللہ. اب وہ یہودی طے کر کے بیٹھے تھے یہ سائل جا کے مانگے گا. علی کے پاس جیب میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, دینے کے لیے پاس کچھ نہیں ہے. جب وہ کچھ نہیں دیں گے ہم بازار میں بیٹھ کے تالیاں بجائیں گے. وہ یہ کیسا علی ہے, کیسا نبی کا گھرانہ ہے, کسی کو کچھ دے نہیں سکتے. یہ منصوبہ بنا کے بیٹھے. حضرت علی کے پاس وہ سائل گیا. علی فراست ایمانی سے حال دل کا جان گئے کہ اس نیت سے بھیجا کہ آپ نے اس سائل کو بلایا, اس کا خالی ہاتھ بند کیا, مٹھی بند کی, مٹھی کو بند کر کے چند مرتبہ اللہ کے نبی کا نام لیا, نام مصطفیٰ لے کے درود پاک پڑھ کے اس سائل کی مٹھی کے اوپر پھونک لگائی. اب پھونک لگانے سے کچھ نہیں ہوتا, پھونک لگانے سے کوئی چیز نہیں ملا کرتی, اور شاید یہ کسی کی خام خیالی ہو, پھونک لگانے سے کچھ نہیں ہوتا, اور کسی کی زبان اللہ اللہ کرنے والی ہو گئی, اور جب وہ پھونک لگاتا ہے اللہ تقدیریں بدل دیا کرتا ہے. حضرت علی نے پھونک لگائی, فرمایا جنہوں نے بھیجا ہے ان کے پاس جا کے مٹھی کھول دینا. اب وہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں, لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں, دیا کچھ نہیں, ہاتھ بند کر کے پھونک لگائی ہے, اور سائل ان کے پاس گیا اور جا کے مٹھی کھولی, اور دیکھ کے حیران ہے کہ وہ مٹھی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے فَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, اللہ ایسا نور دے گا جس کی روشنی میں تم سفر طے کرو گے, اور جو جو تمہارے ساتھ جڑتا جائے گا رب اس پر بھی مہربانی کرتا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی. ماشاء اللہ. کیا شفقت فرمائی, بچے کو شاباش دی, نبی کے نام کا نعرہ لگایا اس نے بڑی محبت سے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں جو یقین لے کے آیا ہوں, امید نہیں, یقین لے کے آیا. کچھ چہرے میرے شناسا بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں جو یقین لے کے آیا ہوں کہ سارے ہی نبی سے محبت کرنے والے ہیں. یا تو یہ تو نہ ہو کہ ایک بچہ محفل سے بازی لے جائے اور باقی بیٹھے دیکھتے رہ جائیں. اگر بچے نے محبت کا اظہار کیا تو نبی کا دیوانہ جواب دے نام مصطفیٰ کا. ایسے جواب دیجئے فرشتے بعد میں حاضری لے کے جائیں, گنبد خضرا آواز پہلے پہنچا. یہ دیوانوں کی محفل ہے, آپ کی محبت کا اظہار چاہیے. آپ میرا ساتھ دیں گے آخر کر انشاءاللہ. ذرا محبت سے جس نبی کا میلاد منانے بیٹھے ذرا محبت کا ثبوت دیجئے. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, چہرائے فتوحا. اللہ فرماتا ہے رب ایسا نور دے گا نبی کے صدقے, مصطفیٰ کی محبت کے صدقے, اس نور کی روشنی میں تم سفر طے کرو گے, رب باقی لوگوں کو ہدایت دے گا. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ باعث مستعمی قدس سرہ العزیز آپ تشریف فرماتے بیٹھے ہوئے, ایک آدمی آگے آ کے کہنے لگا حضرت جی یہاں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں, اس اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ, جنگل میں کچھ لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں, انہیں تو جا کے منع کیجیے. اللہ کی تقدیر کو منظور تھا. باعث مستعمی اٹھے, وضو فرمایا, دستار باندھی, جبہ پہنا, گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے گئے. اب جنگل میں پہنچے, وہ 20-40 کے قریب لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے. اب باعثین کو آتے ہوئے دیکھا تو بھاگنے لگے, کہنے لگے چلو یہاں سے چلتے ہیں. باعث مستعمی کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ جی حضرت آپ اللہ والے ہیں, آپ بڑے نیک آدمی ہیں, ہم گنہگار بدکردار, ہمارا آپ کے ساتھ کیا کام. فرمایا بیٹھو بیٹھو, میں بھی تمہارے جیسا ہوں. کیوں جاتے ہو, میں بھی تمہارے جیسا ہوں. یہ بات سنی وہ سوچنے لگے یہ اوپر سے اللہ والا ہے, اندر سے ہمارے جیسا بھی ہے. پاس چلے گئے, فرمایا کیا کر رہے ہو؟ جی حضرت یہاں بیٹھے شراب پی رہے تھے. فرمایا مجھے بھی اپنے شغل میں شامل کرو. حضرت جی شراب تو ختم ہو گئی, اب ہم کیا کریں, آپ آئے ہیں, ایسا کرتے ہیں پیسے اکٹھے کر کے ایک ملازم کو دیے, نوکر کو دیے, کہنے لگے غلام کو جاؤ بازار سے شراب لے جاؤ. باعث مستعمی کہنے لگے پیسے کیوں خرچ کرتے ہو؟ اور جی حضرت جی شراب منگوائیں گے پیسے تو دینے پڑیں گے. فرمایا میں نے ساری زندگی ماتھے ایسے ہی نہیں رکھ رہے,
اور جو میں کہتا ہوں وہ تم کرو، بغیر پیسوں کے جو مانگو گے ملے گا۔ حضرت جی کبھی پیسوں کے بغیر شراب نہیں ملتی، فرمایا جو مانگو گے ملے گا۔ اور جی کرنا کیا ہے، خوش ہو گئے آپ انہیں دریا میں کسی جگہ کوئی پانی کا چشمہ تھا وہاں لے گئے، وہاں لے جا کے وضو کروایا، وضو کروا کے انہیں کھڑا کر لیا، فرمایا میرے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد جو مانگو گے ملے گا۔ حضرت جی یہ ہم کون لوگ ہیں، آپ کس راہ پہ لگا رہے ہیں، ہمیں یہ کیا کروا رہے ہیں، ہم شراب پینے والے۔ فرمایا 2 نفل تو پڑھ لو، 2 رکعتیں پڑھو، پھر بعد میں جو دعا مانگو گے ملے گا۔ انہیں 2 لائنوں میں کھڑا کر کے باعث گستاخی آگے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ والے نے اللہ اکبر کہا، قرآن کی تلاوت کی، رکوع کیا، سر سجدے میں ہے، باعث گستاخی نے سر سجدے میں رکھا، باعث کی چیخیں نکل گئی، عرض کی مولا انہیں گھیر ڈال کے تیری بارگاہ میں لانا میرا کام تھا، اب دلوں کا بدلنا تیرا کام ہے۔ ابھی سجدہ پورا نہیں ہوا تھا، ابھی سجدہ پورا نہیں ہوا تھا، اور رب کے نام کی برکت ہے، وہ سب کے دل کی دنیا بدلتی ہے، سجدہ بعد میں پورا ہوتا ہے، اللہ سب کو پہلے ولی بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، رب ایسا نور دے گا جس کی روشنی میں تم سفر طے کرو گے۔ جو سامنے آئے گا، جو تمہاری نگاہ میں آئے گا، اللہ اس کے بھی بگڑے مقدر سنوار دے گا، بگڑے مقدر اللہ سنوار دے گا، رب مہربانی کرے گا۔ میں ایک تذکرہ بڑا مشہور ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ نے اکثر سنا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آواز آ رہی ہے تو توجہ ادھر رکھیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے لیے سفر کے لیے نکلے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ ماں نے 40 سونے کے سکے کرتے کے اندر سی دیے اور فرمایا بیٹا یہ تمہارے حصے کے پیسے ہیں، لے جاؤ ساتھ۔ کچھ ارشادات فرمائے ماں نے، کچھ باتیں سمجھائیں۔ راستے میں آپ نے یہ مشہور تذکرہ سنا ہے اکثر، میں ایک جملہ کہنا اس کے اندر ذرا وہ توجہ سے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، ایک ڈاکو آیا عبد القادر جیلانی کے پاس، نوجوان تیرے پاس کیا ہے، فرمایا 40 سونے کے سکے۔ اس نے کہا اس آدمی کو، اس نوجوان کو شاید تلواروں سے ڈر نہیں لگتا، وہ مسکرا کے آگے چلا گیا، یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ دوسرا ڈاکو آیا، نوجوان تیرے پاس کیا ہے، فرمایا 40 سونے کے سکے۔ تیسرا تیرے پاس، فرمایا 40 سونے کے سکے۔ قافلہ لوٹ لیا، قافلہ آگے چلا گیا۔ سردار ڈاکوؤں کو لے کے بیٹھ گیا، سردار کہنے لگا کوئی نئی بات دیکھی ہو تو بتاؤ، مال تقسیم کرنے لگے۔ ایک ڈاکو تھا، کہنے لگا سردار میں نے ایک نوجوان دیکھا، چہرہ بڑا روشن تھا، چہرہ بڑا نورانی تھا، میں نے اس سے پوچھا تیرے پاس کیا، کہنے لگا 40 سونے کے سکے۔ ایک اور ڈاکو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سردار میں بھی ملا تھا، مجھے بھی بتایا۔ تیسرا اٹھا، سردار مجھے بھی بتایا۔ سردار کہنے لگے وہ سکے کی طرح لے کے، وہ ڈاکو کہنے لگے سردار ہم نے تو سمجھا وہ نوجوان مذاق کر رہا ہے، ہم سے شغل کر رہا ہے، ہم تو ہنس کے واپس آ گئے۔ سردار کہنے لگے وہ کیسے ڈاکو ہو، ایک بندہ تمہیں بتا رہا ہے میرے پاس 40 سونے کے سکے، تم چھوڑ کے آ گئے، جاؤ اس نوجوان کو لے کے آؤ۔ ڈاکو گھوڑوں پہ سوار ہو کے لٹے ہوئے قافلے سے عبد القادر جیلانی کو نکال کے لایا گیا، سردار کے سامنے کھڑا کر دیا۔ عبد القادر جیلانی کھڑے، سردار کہنے لگا نوجوان تیرے پاس کیا، فرمایا 40 سونے کے سکے۔ کدھر ہے، میرے کرتے کے اندر سلے ہوئے تھے۔ سردار کہنے لگا نکالو۔ جس جملے کے سنانے کے لیے میں نے یہ تذکرہ سنایا ہے ذرا توجہ سے سنیے گا۔ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے نہیں میں نہیں نکالوں گا۔ سردار کہنے لگا نکالو، فرمایا نہیں میں نہیں نکالوں گا، خود نکالو۔ عبد القادر جیلانی چاہتے تھے یہ سردار کسی نہ کسی بہانے ذرا عبد القادر جیلانی کے کرتے کو ہاتھ تو لگائے، اور کسی بہانے کرتے کو ہاتھ لگائے، اور کوئی غوث جیلانی کے کرتے کو ہاتھ لگا کے بدبخت رہ جائے، یہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ کسی شان والے کا کرتا، اللہ قرآن میں کہتا ہے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا،
खंजर निकाल के अब्दुल कादिर जिलानी के कुर्ते के टांके उखेड़ता है। वो कुर्ते के टांके कहाँ उखेड़ रहा था? अपने दिल से बदबख्ती उखेड़ता जा रहा था। अल्लाह सिक्के हाथ में पकड़े आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, नौजवान आफरीन है तुझ पर, और तू चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान नहीं बेच रहा है, जुबान को झूठ से आलूदा नहीं कर रहा है, और मैं सुबह शाम नबी के दीन की, नबी के हुक्म की नाफरमानी कर रहा हूँ। अब अब्दुल कादिर जिलानी की वो निगाह काम करती है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही, अल्लाह ऐसा नूर देगा और जिस पर वो नूर की निगाह पड़ेगी रब मुकद्दर बदल देगा। अब अब्दुल कादिर जिलानी की निगाह काम करती है और डाकुओं का सरदार कुर्ते को हाथ लगा के तौबा कर दिया। निगाहें अब्दुल कादिर जिलानी काम करती है। जितने डाकू है सारे कहते हैं, सरदार अगर तू बुराई में हमारा सरदार था, नेकी में भी हम पीछे नहीं रहेंगे, तेरे पीछे पीछे चलते जाएंगे। अल्लाह वाले की निगाह काम करती है, जिस पर निगाह पड़ती है अल्लाह उसे मर्तबा विलायत अता फरमा देता है। अल्लाह फरमाता है, वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही, अल्लाह ऐसा नूर देगा जिसकी रोशनी में तुम सफर तय करोगे। वो सफर तय करोगे, अल्लाह दोनों जहां के साथ रहने वालों के बिगड़े मुकद्दर सवार देगा। आइए इन अल्लाह वालों से, नेक लोगों के दामन से वाबस्ता हो जाए। निशानी क्या है? अल्लाह के कुरान ने बताई है। तो कभी किसी अल्लाह वाले को देखकर जरा नबी का जिक्र तो करके देखो, अगर चेहरा जगमग जगमग कर उठे समझ लेना ये कब्र को रोशन कर देगा। अल्लाह वाला कोई हो सही, रब का नाम लेने वाला कोई हो सही, वो किसी